العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی العلم العلم نور العلم العلم the knowledge is light the knowledge is light الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے 10ویں سلسلے تک۔ کنٹینیو اللہ کی مہربانی سے 9 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں اور اب 10واں سلسلہ ہے، 10ویں قسط ہے۔ آج مقابلہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا۔ جی ہاں، آج سے یعنی پچھلے سلسلے میں بھی ایسا ہوا اور اب سلسلے جاری ہیں کہ ناک آؤٹ بیسس پر مقابلے ہوں گے۔ ایک ٹیم ہمیں روزانہ ہی چھوڑ کر جائے گی اور ایک ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ دونوں ٹیمیں آج ہماری مہمان ٹیمیں ہیں، دور سے آئی ہیں، ایک پنجاب اور ایک سندھ۔ جی ہاں، دائیں طرف میرے موجود ہیں سردار آباد مکی کے اسلامی بھائی، اور بائیں طرف میرے موجود ہیں سکھر کے اسلامی بھائی۔ آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 7 آج کی بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا مقابلہ کچھ الگ رنگ سے ہے، کچھ الگ طریقے سے۔ ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے ہمارے راؤنڈز میں، کچھ اور خوبصورتی لائے ہیں۔ یاد رہے ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے، مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا کچھ مزید خوبصورتی اور تبدیلی آتی رہے گی۔ آج جو راؤنڈ ہیں علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے۔ جی ہاں، یہ نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے۔ ایسا کیا ہے جو درست کرنا ہے یہ وقت بتائے گا۔ پھر قرآنی معلومات سمجھائیے مگر اشاروں سے، انتخاب کیجئے۔ ایک اور راؤنڈ کا اضافہ کیا ہے، یہ کیا ہے یہ بھی آگے جا کے بتائیں گے۔ سفر ہے مگر اکیلے، اس بار سفر ہوگا مگر اکیلے، مگر کچھ اور انداز سے۔ انداز کیا ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین۔ بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دائیں طرف اسلامی بھائی ہیں، ان کا تعارف بھی لیں گے، پھر سکھر والوں سے تعارف لیں گے۔ سکھر والوں میں خوشگوار تبدیلی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے بھائی کو استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے سکھر والوں سے کچھ نیتیں کروائی تھی، تو آج ماشاءاللہ ان نیتوں کا اظہار نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے ہم نے ذہنی آزمائش میں نہ صرف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک اسلامی بھائیوں کو دعوت دی، بلکہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہوں ان کو ہم نے بلایا ہے، اور ہمیں امید ہے اس کا ثمرہ مدنی چینل کے اس سلسلے کے اختتام تک آپ دیکھتے رہیں گے۔ دی اپنا نام بتائیں، اپنا شعبہ بھی بتائیں۔ جی احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ 8th سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سردار آباد فیصل آباد۔ جی جی محمد عاطف رضا عطاری، جامعۃ المدینہ درجہ دور حدیث شریف۔ جی محمد شہباز عطاری، یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد 4th سیمسٹر، بی ایس سی آنر ایگری سائنسز۔ سنا تھا پچھلی بار جب یہ آپ کا سلسلہ ہوا تھا تو یونیورسٹی میں بھی دیکھا جا رہا تھا، اسلام جمع ہو کے دیکھ رہے تھے۔ امید ہے آج بھی دیکھا جائے، آج بھی دیکھ رہے ہوں گے جناب۔ کچھ سنا ہے کہ پچھلے مقابلے میں کچھ جذباتیت کچھ ہوئی تھی، والدہ سے کوئی بات ہوئی تھی، کیا ہوسا ہوا تھا کچھ بتائیے جناب۔ تو والدہ فرما رہی تھی کہ جب وہ 1 نمبر سے ہم پیچھے رہ گئے تھے نا، جی بلوچستان والے بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر وہ سکرین پر دم کیا۔ اللہ اللہ۔ تو والدہ نے الحمدللہ منت بھی مانگی ہوئی ہے اچھا، کہ آج اگر منت بھی یہ- مانی ہوئی ہے۔ جی، اچھا، کہ اگر جیتیں گے تو نوافل کی، روزوں کی اللہ اللہ اور اللہ۔ صدقہ خیرات کی۔ چلے جناب، اب اسکرین پر بھی دم ہونے لگ گئے ہیں، اور یقیناً دعائیں تو یہاں سکھر والوں کی بھی ہو رہی ہوں گی۔ نام بتائیے جناب۔ محمد فراز احدی، جی
درجہ دورہ حدیث جامعہ غوثیہ رضویہ سکر۔ ماشاءاللہ جی محمد دانش رفیق بی ایس ماس کمیونیکیشن شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور۔ جی واحد بخش اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکر۔ سکر اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، یونیورسٹیز کے اسلامی بھائی ہیں۔ البتہ آپ کا نام کیا بتایا بیٹا آپ نے؟ احمد رضا احمد رضا بھائی کی اگر والدہ محترمہ ہمیں دیکھ رہی ہیں تو ماں کو غمزدہ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو امی حضور سے گزارش یہ ہے کہ سردار آباد والے بھی آپ کے بیٹے ہیں، سکر والے بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ آج جو بھی جیتے گا آپ کا بیٹا جیتے گا، آپ کا بیٹا آگے جائے گا۔ آپ تو سب کی ماں ہیں، مائیں سب کی ہوتی ہیں نا، تو سب کو دعا دیجیے گا۔ دل چھوٹا کسی کا نہیں ہونا چاہیے، یہ مقابلے جیتنے ہارنے کے لیے نہیں، علم دین پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی علم نور ہے کا پہلا سوال ہوگا سردار آباد والوں سے۔ توجہ کے ساتھ سوال سننا ہے، سکون کے ساتھ جواب دینا ہے۔ آپ کے پاس سیکنڈز موجود ہوتے ہیں، مشورہ کر کے جواب دیجئے اور اس نیت کے ساتھ جواب دیجئے کہ آپ کا جواب دیگر ناظرین بھی سنیں اور ان تک بھی یہ بات اچھے انداز میں پہنچے۔ بتائیے بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص جو ہے بسم اللہ کہہ کر وضو کرتا ہے اس کا جو ہے وہ سارا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا۔ جواب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے۔ وضو کیجئے ضرور اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کیجئے۔ ادھر بھی دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے سکھر والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ گھر میں بھی اگر کوئی تقسیم ہے تو اگر 2 ہیں تو ایک طرف ہو جائیں، 4 ہیں تو 2 طرف ہو جائیں، تاکہ وہاں بھی مقابلے کی فضا رہے۔ دیکھیں آج آپ کی رائے کس کے ساتھ ہے اور آگے بڑھتا کون ہے۔ آج ہمیں ایک ٹیم کو جدا بھی کرنا ہوگا، لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، انہیں بڑے پیارے پیارے خوبصورت تحائف دے کر بھیجیں گے۔ سکھر والے تحائف لے کر جانا چاہیں گے یا آگے جانا چاہیں گے؟ آگے جانا چاہیں گے۔ یہ تو آپ کے جوابات بتائیں گے۔ باوضو سونے کی کیا فضیلت ہے؟ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک تو سو رہے ہیں مگر حدیث پاک ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں تو اس کی فضیلت، با وضو سو جائیں تو اس کی فضیلت۔ تو اب جو روزانہ نمازوں کے لیے وضو کرتے رہتے ہیں، با وضو رہتے ہیں، کتنی برکتیں حاصل کرتے ہوں گے۔ اوقات مکروہہ کتنے اور کون سے ہیں؟ اوقات مکروہہ 3 ہیں۔ نمبر 1 طلوع فجر کے 20 منٹ بعد تک، اور پھر ظہوہ کبریٰ اور زوال کا وقت جس کو بھی عام مشہور کہا جاتا ہے، اور تیسرا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے۔ آپ نے فرمایا طلوع فجر سے لے کر 20 منٹ، طلوع آفتاب جی طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، غروب آفتاب سے یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک، اور نصف النہار یعنی ظہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہہ ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مقتدی نے امام کے ساتھ اللہ اکبر اللہ کہا اور اکبر پہلے ختم بعد میں ختم کر دیا، پہلے ختم بعد میں ختم کر دیا تو نماز صحیح کرتے ہیں، پہلے ختم بعد میں ختم کر دیا۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا اور اکبر بعد پہلے ختم کر دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ پہلے سمجھ لیجئے تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، امام نے اللہ اکبر کہا، مقتدی نے بھی اللہ اکبر کہا، مگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ شروع کیا، مگر اکبر کہتے کہتے ابھی اس کی اکبر کا لفظ ختم ہو گیا اور امام صاحب کا باقی ہے، یعنی امام سے پہلے ختم کر دیا تو نماز نہیں شروع ہوئی، نماز ہوئی نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ امام کے بعد ہماری تکبیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور روزانہ نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کے احکام کتاب یہ حاصل کیجئے، اسے پڑھیے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں قرآن مجید پڑھا کرتے، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے۔ جواب درست ہے۔ اللہ والے 1 رکعت میں قرآن پڑھیں، ہم پورے سال میں قرآن نہ پڑھیں، ہم پورا دن قرآن نہ کھولیں۔ یہ کیسی زندگی ہے جو قرآن کے بغیر گزر رہی ہے؟
میرے پیارے اور میٹھے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھا کریں گے۔ بتائیے اب ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی کیوں دیا جاتا ہے؟ نعت خواہ اسلامی بھائی ہو سکے تو یہ شعر تیار رکھیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا، اس سبب سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس کا صحیح تلفظ ہے سویبہ۔ سویبہ لونڈی کو اس نے آزاد کیا۔ ابو لہب پکا کافر ہے، مگر نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں پیارے آقا کو اپنا آقا مان کر نہیں، محمد الرسول اللہ سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مان کر اس نے لونڈی کو آزاد کیا۔ مگر چونکہ ولادت کے وقت یہ خوشی منائی گئی تھی تو اب قبر میں جا کر اس کو کچھ عذاب میں تخفیف اس وجہ سے دی جاتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر اس بارے میں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی سے جب فیض پا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو جو مسلمان اپنے آقا و مولا کو اپنا سب کچھ جان کر ولادت کی خوشی میں میلاد خوشی مناتا ہے، اپنا خرچ کرتا ہے، تو اس کی قبر کیوں نور العلا نور نہ ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے کھانے کے بعد برتن چاٹنے کی کوئی فضیلت ہے؟ کھانے کے بعد برتن صاف کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کھانے کے بعد جو ہے برتن کو صاف کرتا ہے، برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا تو اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ جواب درست ہے۔ تو برتن میں بہت سارا کھانا چھوڑ دینے والے غور کریں، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے ہمارے برتن میں۔ اچھی طرح صاف کیا کریں، اچھی طرح چاٹ لیا کریں، کیا معلوم برتن کی دعا سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ لقمہ حلال کی فضیلت بیان کیجیے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ لقمہ حلال اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا امام غزالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بڑے پیارے پیارے گفٹ لا کر دیتے ہیں، تحفے لا کر دیتے ہیں۔ آج سنیے ذرا، بتائیے بچے کے لیے پہلا تحفہ کیا ہے؟ والدین کی طرف سے بچوں کے لیے پہلا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو جو پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے، تو اس لیے چاہیے کہ اسے اچھا نام رکھے اس کا۔ سبحان اللہ۔ آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ جواب یہ بھی درست ہے، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ مگر آج عجیب سی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جناب یونیک نام ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا ایسا نام نہ ہو۔ اب اس انوکھے نام کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ بعد میں بچے کا ہی مذاق اڑتا ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا نام کا۔ تو خدا را نام رکھیں، صحابہ اولیاء کے ناموں پر نام رکھیں تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ یہ نیا اور یونیک نام کے چکر میں کہیں کسی غلط چیز کا نام نہ رکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر میں اضافے کا کیا نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے مال میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔
اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کرے. جواب ان کا درست ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو, عمر لمبی ہو جائے, سارے ہی چاہتے ہوں گے, تو انہیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا, ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کرے, بھلائی کرے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ خوب ان کی خدمت کریں. یہ رزق میں برکت کا بھی باعث ہے, اللہ نے چاہا لمبی عمر کا باعث بھی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے جناب سردار آباد والوں کی طرف. چھٹا سوال لے کر, اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے مراد وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مشہور 99 نام جو ہیں یہ مراد ہیں, اس سے قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. یہ اسماء حسنہ سے مراد اللہ عز و جل کے وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے, اور وہ ہیں تو بہت زیادہ مگر مشہور 99 ہیں. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. اسماء حسنہ کی بات چلی ہے, اسماء حسنہ کی کچھ فضیلت بھی بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسماء حسنہ یاد کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. جب بھی بیٹا حدیث بیان کریں تو اس کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ اس کا مفہوم ہے. ایگزیکٹلی بعض اوقات الفاظ ہم نہیں بیان کر پاتے. میں حدیث سنا دیتا ہوں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, اللہ عز و جل کے 99 اسماء حسنہ ہیں, جس نے یہ شمار کیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. جواب درست ہے. چلیں جناب, بہت پیارے وظیفے پتہ چلنے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا. حافظہ مضبوط ہونے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہو جائے, میموری کم مضبوط ہو جائے. بتائیے حافظہ مضبوط ہونے کی, حافظہ مضبوط کرنے کی کوئی دعا ہمیں بتائیے. اللہم افتح علینا حکمتک وانصر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ دعا عموماً مکتبۃ المدینہ کے رسالوں کے شروع میں بھی لکھی ہوتی ہے, یہ پڑھتے رہا کریں, حافظہ مضبوط ہو جائے گا. باری ہے سکھر والوں کی. بتائیے زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا سنائیں. کچھ لوگوں کی زبان اٹکتی ہے, زبان میں لکنت ہوتی ہے, یہ دعا غور سے آئیے سنتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جواب درست دے دیا ہے. آئیے جناب, اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کیا جائے. تیار ہیں آپ سوال کا جواب دینے؟ کون کون جواب دے گا؟ کیا تحفہ دیں گے بھائی جواب دینے والوں کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب صراط الجنان فی تفسیر القرآن, اس کے تقریباً 7 جلدیں جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں. 250 روپے ہدیہ پر تقریباً یہ ایک جلد ہے. مختلف اس کے ریٹس ہیں الگ الگ جلدوں کے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ قرآن, بہت ہی آسان اردو میں موجود ہے. تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن دعوت اسلامی کی طرف سے آ چکا ہے. صراط الجنان حاصل کیجئے. 7 جلدیں بتائی جا رہی ہیں کہ آ چکی ہیں. سوال تھوڑا سا مشکل ہے مگر جو مطالعہ کرتے ہوں گے, مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہوں گے, امید ہے وہ پہنچ جائیں گے. بتائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کتنی مساجد تعمیر ہوئی؟ ارے اتنے سارے ہاتھ بچوں کے کیسے اڑ گئے بھائی؟ اچھا بڑوں کے نہیں ہیں, سارے بچے ہیں. کچھ ترکیب لگتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے پہلے بتاؤ, کدھر یاد کیا ہے؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھایا گیا ہے. ارے واہ بھائی, چلے بھائی پوچھیں, کمال ہو گیا. میں تو سمجھا کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا. جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4000 مسجدیں تعمیر کی جائیں. 4000 مساجد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تعمیر ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کے شعبوں کی. جامعۃ المدینہ سے آئے ہوئے طلباء نے جواب دے دیا. میں تو سوچ رہا تھا آج بڑے بڑے نہیں دے سکیں گے, تو مدنی منوں نے دے دیا. جناب باری ہے اب ہمارے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کی. 7واں سوال کی طرف ہم چلیں گے. 6 سوال, دونوں 7 سوال ہو چکے ہیں, ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. کفر کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے. کفر کی تعریف سن لیجئے. کفر کے لغوی معنی تو ہیں کسی چیز کا انکار کرنا, اور اصلاح شرع میں اسے مراد صحیح بتائیں, لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے انکار کرنا. اچھا,
اور اصطلاحی معنی جو ہے شرع میں جو استعمال ہوتے ہیں ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے. کفر کا لغوی معنی ہے کسی شے کو چھپانا، آپ نے کہا انکار کرنا، اور اصطلاح میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو جی 1 نمبر دیا جائے گا. انکار کرنا نہیں بلکہ کسی شے کو چھپانا کفر کہتے ہیں. باری سکھر والوں کی ہے. بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کفر اور ایمان کی تعریف یاد کر لیجئے جناب. ایمان کے لغوی معنی ہیں تصدیق کرنا. اصطلاح شرع میں سچے دل سے اس بات کا یقین کرنا، سچے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں. ایمان میں لغت میں ایمان تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہوگا سردار آباد والوں سے جن میں 3 آپشن ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کس امام کے مقلد تھے؟ 3 آپشن ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ. آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں، آپ کا ایک آپشن باقی ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی صاحب احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیاء سعادت اور امام بہت ساری شافعی خوبصورت- رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 2 آپشن اور بھی تھے، امام مالک کا آپشن بھی تھا، امام اعظم کا آپشن بھی تھا. آپ نے امام شافعی کی بات کی اور بالکل درست بات کی ہے. جواب درست ہے. سکھر والوں کی باری ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کون تھے؟ مفتی نعیم الدین مراد آبادی، حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب کے پیر و مرشد کا نام. آپ مدد بھی لے سکتے ہیں مگر ان لوگوں سے جو ذہنی آزمائش کے کسی سلسلے میں شامل نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے سردار آباد والوں سے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا؟ 15 سال، 18 سال یا 20 سال؟ 3 آپشن ہیں، چاہیں تو مدد دے سکتے ہیں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے کتنی عمر میں علم دین کے لیے سفر اختیار کیا؟ مشکل سوال آ گیا جناب. یا خواجہ میری جھولی بھر دو. 15 سال. کبھی کبھی تو بندہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے، تکا لگا دیتا ہے اور جواب درست ہو جاتا ہے، مگر ہر بار ایسا نہیں ہوتا. مگر آج پھر ہو گیا ہے. جواب بالکل درست ہے. بالکل کوئی کلو نہیں تھا مگر جواب دے دیا. باری ہے سکھر والوں کی. امام غزالی کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ 50 سال، 55 سال یا 60 سال؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ دیکھیں کتنی پیاری پیاری معلومات بزرگان دین کے بارے میں ہمیں 60 ملتی سال جا کی رہی ہیں. عمر میں. آپ نے کہا 60 سال کی عمر میں. 2 آپشن تھے، ایک آپشن مدد کا بھی تھا. 50 سال اگر آپ کہتے تو جواب درست نہ ہوتا. 55 سال بھی ایک آپشن تھا اور وہی صحیح جواب تھا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کیسے جا رہا ہے. کیوں نہ ایک سوال اور کر لیا جائے آپ سے. کون جواب دے گا؟ پہلے تو مدنی منع نمبر لے گئے ہیں، اب دیکھیں بڑوں کی باری ہے. بہت پیارا اور بہت خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے بلکہ بتائیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ. نہیں آپ بڑوں سے لیں گے اب جواب، بچوں سے ہو گیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کس نے ادا کی، یعنی کس نے ادا کی؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی خوبصورت تعریف غیبت کی تباہ کاریاں انشاءاللہ تحفے میں دیں گے اگر انہوں نے صحیح جواب دیا. چلے جناب، بڑا زبردست سوال ہے جی. آپ کی جنازہ نماز جبریل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی. تھوڑا سا قریب ہے مگر صحیح نہیں ہے. کسی اور اسلام بھائی سے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی ٹائم میں نماز جنازہ نہیں ہوتی تھی. آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے. چلو بھائی مدنی منوں سے ہی پوچھ لو، اتنی بڑی بڑی لبیک کہہ رہے ہیں. جی فرشتوں نے.
جی اصل میں نماز جنازہ یہ انداز نہیں تھا جو ہمارا انداز ہے. نماز جنازہ ہوتی تھی، مطلب ہوئی تھی، اور فرشتوں نے کروائی تھی، ملائکہ نے کروائی. جواب درست دے دیا ہے. آج تو مدنی منع نمبر لے جا رہے ہیں بھائی، بھرپور تیاری کے ساتھ لایا گیا لگتا ہے. چلیں جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی جی اسکور بورڈ دکھائیے. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں اور سکھر والے 18 نمبر پر ہیں. اب آخری سوال سے پہلے اگر اسکرین پر کوئی دم ہو گیا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہے. اب ہمیں چلنا ہوگا اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی ہاں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی. قبول بندہ در کا سلام کر لینا، قبول بندہ در کا سلام کر لینا، سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سگان طیبہ میں تحریر نام کر لینا. کیا خوبصورت التجا ہے. جناب باری ہے سکھر والوں کی. میرے گناہوں کے دفتر کھلیں جو پیش خدا، میرے گناہوں کے دفتر کھلیں جو پیش خدا. حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا. حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی باری ہے. بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست ہے. ہائے ہائے ہائے، بہت خوبصورت کلام. بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ نے. نظر ہو قدموں پہ نثار آنکھوں میں، نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہوں وہ راہ گزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. بہت خوبصورت کلام. بہت وہ نور خوبصورت دے شعر. میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، یہ وہی ہیں گروں آپ ان پر مچلوں اور ان پر مچلوں. الٹی باتیں پہ کہوں کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. جواب یہ بھی درست ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا پڑھنا ہے. کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا، سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی، کیوں میں افسردگی وقت کی پرواہ کرتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. زبردست تیاری ہے جناب. آخری شعر. یوں میرا دنیا سے سفر ہو، ان کی چوکھٹ میرا سر ہو. پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر. پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے. اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ میری جھولی بھر. اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب یہ بھی درست ہے. یہاں والے تو غلطی نہیں کر رہے. چلیں آپ دیکھتے ہیں غلطی کرتے ہیں کہ نہیں. شعر سنائیں گے؟ کون کون سنائے گا؟ اچھا مدنی منع شعر بھی سنائیں گے. چلے بھائی باقی چھٹی کرے پھر، سارے جواب انہوں نے دینے. تو چلیں بھائی اب بڑھو، دیکھو کچھ عزت کا سوال ہے، کچھ بڑے اسلامی میدان میں آؤ ورنہ سارے یہ تحفے لے جائیں گے آج. چلیں شعر سنتے ہیں آپ سے. جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے. عرفان بھائی سے پوچھے. چلیں بھائی آج عرب امارات سے آئے ہیں ہمارے پاس. دیکھو عرب امارات والوں کی عزت رکھ لینا بھائی. تم نہیں
चलते सारा तो सामान गया, दोबारा माइक करीब करके। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान हाय गया। हाय हाय, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शोखिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा, नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हाय हाय हाय, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत का वाकई जान और दिल और होशो खिरत सब कुछ ही मदीने में रहा करता था। क्या बात है, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। कल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, खम उसी दर पे अपनी जमी रह गई। क्या बात है मदीने की, माशाअल्लाह। जी चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 29 नंबर है सरदाराबाद वालों के और 28 नंबर है सक्खर वालों के। 1 नंबर का फर्क है। और अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम नया राउंड। ये क्या है, क्या दुरुस्त करना है, आपको बताते हैं। शुरू करते हैं, दुरुस्त कीजिए। जी दुरुस्त कीजिए राउंड क्या है। दुरुस्त कीजिए ये है कि कुछ आपको अल्फाज दिखाए जाएंगे जो आपस में मिक्स कर दिए गए होंगे। अब उन अल्फाज को, टूटे हुए अल्फाजों को आपने जोड़ के बताना है ये कौन सा लफ्ज़ है। आप आपस में मशवरा कर सकते हैं, एक मदद भी ले सकते हैं। 41 सेकंड का टाइमर होगा। 2 सवाल हैं, इसमें से एक, क्योंकि अभी तक आप दोनों ने मदद का ऑप्शन नहीं लिया, 2 नंबर होंगे इसके जवाब देने के लिए। बारी है सरदाराबाद वालों की। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, आप खामोश रहेंगे, अलबत्ता आप भी गौर करते रहें कि ये कौन सा लफ्ज़ है। हो सकता है ये ना बता सकें तो फिर आपसे पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या दुरुस्त करना है हमें बताइए। चार कलर्स में कलर बताइए। सब्ज, पीला, सफेद या ब्लू। सब्ज। हाय हाय, सब्ज पसंद किया है जनाब। बताइए सब्ज के पीछे कौन सा लफ्ज है जिसको दुरुस्त करना है। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। दुरुस्त करना है मगर वक्त के अंदर। यहां मदद को लेंगे, मदद की तरफ जाएंगे, मदद लेंगे। कौन मदद करेगा, हाथ उठाएं। जो सहनी आजमाइश सिलसिले में ना हो वो मदद कर सकते हैं। चले भाई, दुबई वाले इस्लाम भाई मदद कर रहे हैं। कौन किसकी मदद लेंगे बताएं। बाराती भी मदद कर रहे हैं लगता है जी। चश्मे वाले इस्लाम भाई चलें जनाब, खड़े हो जाएं। देखें जनाब मदद सही करते हैं कि क्या जवाब देते हैं। जरा ये स्क्रीन पर ये लफ्ज भी दिखाते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल मजीद अत्तारी अहमदपुर शर्किया से। माशाअल्लाह। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी इन्होंने कहा है, जरा दुरुस्त कीजिए, बताइए कि जो इन्होंने कहा है दुरुस्त कहा है या नहीं कहा। स्क्रीन बताएगी। जन्नतुल बकी जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदद काम आ गई है। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा का वो खास कब्रिस्तान जिसकी जियारत सुन्नत है। हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन वो पहले मुहाजिर हैं जो मदीना पाक में फौत हुए और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हम हजरत अबू बकर और उमर के साथ अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, फिर जन्नतुल बकी वालों का इंतजार फरमाएंगे, फिर मक्का मुअज़्ज़मा वाले जन्नतुल मुआला के मुर्दों का फिर महशर की तरफ
اس برات کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب باری ہے سکھر والوں کی, کلر دکھائے جائیں. سبز رنگ پسند ہو چکا ہے, اب باری آپ کی ہے. کون سا رنگ پسند کریں گے؟ سفید. سفید. سفید اور رنگ کا کرتا اور سبز رنگ کا امامہ. چلیں جناب سفید کے پیچھے بتائیں کون سا لفظ ہے؟ غور کیجئے, مشورہ کیجئے, مگر وقت کے اندر کیجئے. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. کوئی ہے مدد کرنے والا؟ مدنی منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں. 5 سیکنڈ ہیں, جلدی کریں. اللہ جی مدد لیں گے آخری سیکنڈ میں, اور مدنی منع نہیں ہاتھ اٹھائیں میرا خیال ہے. دیکھو بیٹا کشتی کنارے لگا دینا. بتائیے کیا بتاتے ہیں, مائک دیجئے. یہ مدنی منع نہیں ہاتھ اٹھائے. اور کوئی ہے مدد کرنے والے؟ کن سے لیں گے مدد؟ جی چلیں. گندی بام. انہوں نے لگتا ہے ہاتھوں ہاتھ کوئی لفظ بنانے کی کوشش کی ہے. بام گھر میں لگاتے ہوں گے, ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح لفظ کیا ہے. یہ کام ویسے ہی بڑا گندا ہے جس کے بارے میں یہ لفظ پوچھا گیا ہے. بتائیے جناب. بدگمانی. اللہ, یہ بدگمانی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا شائع شدہ ایک رسالہ بھی ہے, اور یہ بڑا غلط, جس کو کہیں کہ جہنم میں لے جانے والا کام بھی بن سکتا ہے. اس کی باقاعدہ تفصیل ہے. اس رسالے میں بدگمانی میں دل کو عارض ہونے والی ایک صفت بدگمانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثلا گمان کسے کہتے ہیں, اس کی کتنی اقسام ہیں, بدگمانی کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے. جی ہاں, بدگمانی کی جائز ہونے کی بھی صورتیں ہیں, مگر اس رسالے کو پڑھیں تو پتہ چلے گا اس پر شرعی حکم کب لگے گا. نیز اس کی ہلاکت خیزیوں کے بیان کے علاج کے طریقے بھی بدرج کیے گئے ہیں. یہ رسالہ حاصل کیجئے, برکتیں لوٹیے. باری ہے سردار آباد والوں کی. درست کیجئے کے لیے 2 آپشن باقی ہیں. بتائیے. دونوں نے اپنے مدد کا آپشن بھی لے لیا ہے. اب آپ کی باری ہے. جی نیلا. نیلا. جی بلو رنگ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جی آسان لگتا ہے, 5 ہی لفظ ہیں. اب مدد بھی نہیں ہو سکتی. اسکرین پر یہی دکھایا جائے. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. بظاہر تو 5 ہی لفظ ہیں, 6 لفظ ہیں, مگر پورے نہیں ہو رہے ہیں. جوڑنا مشکل لگ رہا ہے. ندامت. جی ندامت. آپ نے کہا ندامت, لیکن 1-2 لفظ بچ جاتے ہیں ندامت میں. بتائیے جناب صحیح لفظ کیا ہے؟ جی صحیح لفظ ہے مداہنت. مداہنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں. ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے کے بعد اسے روکنے پر قدرت ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا,
اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا یہ مداہنت کہلاتا ہے، یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا یہ مداہنت کہلاتا ہے۔ یہ باطنی بیماری ہے، اس کی تفصیل مزید پڑھنا چاہیں تو باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب حاصل کیجئے۔ غلطی ہو گئی ہے، آخری کلر باقی ہے، سکر والوں کوشش کیجئے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہو جائے۔ دکھائیے جناب، پیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے جناب؟ یہ صرف 4 لفظ ہیں۔ سب یہاں خاموش رہیں پلیز، کفل مدینہ، یہاں کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بڑا آسان ہے جناب، کوشش کریں تو جواب مل جائے گا۔ بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے ہیں لیکن ابھی ہاتھ یہاں نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ نیچے کریں۔ تکبر۔ جی جناب، جواب درست ہے؟ تکبر انہوں نے کہا ہے، اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ تکبر ہے یا کچھ اور ہے۔ تکبر جواب درست دے دیا ہے۔ پیچھے رہ کر پھر آگے آتے ہیں یہ سکھر والے جناب۔ 1 نمبر کے فرق سے یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ کچھ تاثرات آپ کے پاس موجود ہوں گے، آئیے کچھ تاثرات شامل کرتے ہیں، تاثرات دیجیے۔ پاکستان کے شہر پنجاب سے ابرار اتاری کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 بہت پیارا ہے۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، آمین۔ ایک اور تاثر ہمارے پاس یہ آیا کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کے توسط سے دعوت اسلامی کے پیارے رکن شورا سے عرض ہے کہ آپ ان دنیاوی طلباء کو جو ہر سال میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ یا پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کرتے ہیں ان سے اسپیشل ملاقات کریں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے، ذہین اور قابل لوگ ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی مشن کو جلد سمجھیں گے۔ دعوت اسلامی کا حصہ بن کر اپنی قابلیت سے کافی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایک شعبہ جو ہے وہ شعبہ تعلیم ہے، جس میں اسکول کالجز میں کام ہوتے ہیں، مدنی کاموں کی کوششیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ذمہ داران اور رکن شورا ہیں ماشاءاللہ، وہ طلباء وغیرہ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا مشورہ بھی امید ہے ان تک پہنچ جائے گا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے اچھے تاثرات کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا۔ چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف۔ بہت خوبصورت راؤنڈ ہے جس میں قرآن پاک کا نور، قرآن پاک کے بارے میں زبردست معلومات معلوم ہوتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات۔ جی پہلا سوال ہے سردار آباد والوں سے، یاجوج ماجوج کون ہیں؟ بڑی زبردست معلومات ہونے جا رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بلا کے جنگجو تھے اور ہر ایک انسان، سانپ، بچھو، گیدڑ جو چیز آتی تھی کھا جاتی تھی، اور جو ہے وہ بہار کے موسم میں، ربی بہار کے موسم میں آتے تھے اور جو کچھ ہوتا تھا سب کچھ جو ہے وہ کھا جاتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا وہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، مگر ایک بڑی عجیب بات ہے، یاجوج ماجوج ایک فسادی گروہ ہے، تھے نہیں۔ اٹ مینز یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ دنیا میں موجود ہیں۔ اب اور معلومات لینی ہے تو دیکھتے جائیے سلسلہ۔ بتائیے سد سکندری کسے کہتے ہیں؟ حضرت سکندر ذوالقرنین نے جو یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے دیوار بنائی تھی اسے سد سکندری کہتے ہیں۔ جی جناب، حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار جو آپ نے یاجوج ماجوج کے گروہ کو قید کرنے کے لیے بنائی تھی اسے سد سکندری کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، یعنی یہ گروہ اس دیوار کے پیچھے آج بھی موجود ہے، اور قرب قیامت میں یعنی قیامت سے پہلے انہوں نے نکلنا ہے۔ کیسے نکلیں گے ذرا بتائیے؟ یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کا فسادی گروہ کس سبب سے سد سکندری توڑ ڈالے گا اور کن کن شہروں میں داخل نہ ہو سکیں گے؟ یاجوج ماجوج کی قوم ان میں سے ایک نہ صبح کو کہے گا انشاءاللہ عز و جل ہم صبح یہ دیوار توڑ لیں گے، ایک نہ اگلے دن ہم انشاءاللہ دیوار کو توڑ لیں گے، تو نہ اس کی انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ آزاد ہو جائیں گے، اور وہ 3 شہر بیت المقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں، شام تک دیوار توڑتے ہیں،
پھر کہتے ہیں چلو صبح آ کر پھر توڑ لیں گے بقیہ، مگر صبح وہ دیوار پھر بن جاتی ہے، کیونکہ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ لیکن جب رب کی رضا ہوگی، یہ مشیت الہی میں ہوگا کہ انہوں نے باہر آنا ہے، تو ایک شام میں ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب صبح آ کر انشاءاللہ باقی دیوار توڑ لیں گے، تو جب صبح آئیں گے دیوار اتنی ہی ہوگی، اسے توڑ لیں گے اور پھر یہ گروہ باہر نکلے گا، بہت تباہی مچائے گا، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب یہ خطرناک گروہ مرے گا کیسے، ہلاک کیسے ہوگا، جان کیسے چھوٹے گی؟ بتائیے یاجوج ماجوج کس سبب سے ہلاک ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سیگمنٹ تو قرآنی معلومات تھا اور بات یاجوج ماجوج کی شروع ہو گئی، تو بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین قرآن پڑھیں تو صحیح، اس کی تفسیر جو صراط الجنان کا اعلان ہوا پڑھیں تو پتہ چلے کہ کتنے امیزنگ سٹوریز اور کتنے ہسٹوریکل ایونٹ قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، بڑے زبردست واقعات ہیں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آج 6 سیگمنٹ کی جگہ 7 سیگمنٹ ہیں، اور اب چلنا ہے ہمیں سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی اشارے دیجئے گا جناب۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اسلامی بھائی یہاں سے آ کر اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی بات ہے۔ جی صلو علی الحبیب۔ ہم نے آپ کے لیے اشاروں کا کچھ کام الگ کیا ہے، وہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے اشارے اس بار کیسے پوچھے جائیں گے۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ رونے والا پتھر۔ جناب رونے والا پتھر جواب درست دے دیا ہے، فوراً اشارہ کر کے اپنی منزل تک پہنچے ہیں۔ جی باری آپ کی ہے۔ یہاں آئیے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسجد نماز کا طریقہ، قبلہ، قبلتین، مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین جواب درست دے دیا ہے۔ امیزنگ، بہت بڑی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس کو کیسے پہنچیں گے، اور ماشاءاللہ زبردست طریقے سے پہلے قبلہ اور پھر 2 قبلے، مسجد قبلتین۔ بیوٹیفل جناب، آئیے۔ جی باری ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آدمی، طاقتور آدمی، نوجوان، باہیا نوجوان۔ پتہ نہیں مجھے کیا کیا بنائیں گے۔ باہیا نوجوان، جوشیلا نوجوان، بوڑھا نوجوان، ذکر کرنے والا نوجوان۔ اللہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی کوئی ہے جو یہاں جواب دیں؟ کیا تحفہ دیں گے ان کو بھائی؟ عطر مدینہ۔ کیا بات ہے، عطر مدینہ۔ جی جی بیٹا آپ آئیے، آپ کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجیدہ آدمی۔ سنجیدہ آدمی، کیا بات ہے جناب۔ جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہے، بزرگ نوجوان یہ اشارہ تھا۔ جی نوجوان بزرگ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 100، 101 ایک آیت ہے۔
101 मदनी फूल। 101 मदनी 101 मदनी फूल जवाब दुरुस्त दे दिया है। इट्स ब्रिलियंट माशाल्लाह। बहुत मुश्किल होता है, बड़ा आसान करते हैं इसको। आइए जनाब सक्कर वाले। वक्त शुरू होता है अब। चेहरा, नूर वाला चेहरा, नूर वाला चेहरा। नूर वाला चेहरा जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए सक्कर वाले, आइए। ये आखिरी है। अच्छा, वक्त शुरू होता है अब। खौफनाक 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 जिन, खौफनाक भेड़िया, खौफनाक जादूगर। खौफनाक जादूगर जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ किस्मत भी लगता है साथ दे रही है। अब आप आएंगे बारी, यहां आएंगे और आप भी आएंगे। अब आप दोनों एक एक इशारा करेंगे और नाज़रीन उसे पहुंचेंगे। इनमें जो सही जवाब देंगे इंशाअल्लाह आपको भी तोहफा मिलेगा और उनको भी मिलेगा। काम आपका है उन्हें पहुंचाना, ठीक है। अब आप पसंद करें आपका इशारा कौन देख समझेंगे। हाथ उठाएं भाई। ज़हनी आजमाइश सिलसिले में नहीं होना चाहिए जी। आप आ जाएं जी। आप किसको बुलाएंगे? इसके कोई नंबर नहीं होंगे, सिर्फ तोहफे होंगे जी। कौन? चादर वाले भाई आ जाए भाई, आप आ जाएं माशाल्लाह। चलें आप इनके साथ खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ आ जाएं जी। बारी आपकी है, आप निकालें पर्ची, आप आ जाएं। आप थोड़ा उधर हो जाएंगे। ये पहले इनको इशारा करेंगे, ये समझाएंगे जी। इशारे करने में तो ये माहिर हैं, अब ये समझने में माहिर हैं कि नहीं, ठीक है। वक्त शुरू होता है अब। अल्लाह, करते रहे, इशारा करते रहे। जी मदरी काफिला जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझे तो जी चाह रहा था आपको आज ही मदरी काफिले में भेज दूं, जितनी मुश्किल से आप पहुंचे हैं। चलें जनाब, दोनों को क्या देंगे? दोनों को इतरे मदीना तोहफे में देंगे। चलें जनाब माशाअल्लाह। ये इशारे तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ये अब शुक्राने में मदनी काफिले में भी सफ़र कर लें। बैठे जनाब, चले आपकी बारी है। आतिफ इधर आए, आप इधर आ जाएं। आपका वक्त शुरू होता है अब। थोड़ा मुश्किल है। अरे वाह, आसमानी दस्तरखान जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत ज़हीन इस्लाम पे लगते हैं माशाल्लाह। मुश्किल सवाल था, इन्हें भी इतरे मदीना दिया जा रहा है जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और मुकाबला सख्त होता जा रहा है जी जनाब। सक्कर के इस्लामी भाई 40 नंबर पर पहुंच चुके हैं और सरदाराबाद के इस्लामी भाई फैसलाबाद 39, 1 नंबर का फर्क है। और अब राउंड इंतखाब कीजिए से पहले हमने कुछ देर का ब्रेक लेना है। नाज शरीफ सुनेंगे आज माशाल्लाह। दो नाज़ इस्लाम में हमारे साथ हैं, आप भी आ जाएं जनाब। आइए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी। अब बेटा यहाँ आ जाए। आला हज़रत का कलाम तैयार करके आए हैं, चलें उसके अशार मिलकर इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए। सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएं
آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہ عزتوں اطلاع محمد، زہ عزتوں اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیاری دعا امام اہل سنت نے مانگی، مل کر مانگ لیجئے۔ دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں لکھائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی
حضرت کے کلاموں کی تو کیا شان ہے، اور خاص طور پہ یوں کہا جائے کہ جب اعلیٰ حضرت مقطع لکھتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کلام کی جان ہوا کرتا ہے. تسبیح ہوتی ہے نا، اس کے دانے ہوتے ہیں، مگر تسبیح کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو تسبیح پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی. مقطع اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. اس کلام میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت انداز میں شان بیان کی، مقطع میں کیا نبی پاک کی رحمت کا، پیارے آقا کی یوں سمجھیے کہ حمایت پر بھروسے کی بات کرتے ہیں کہ پل صراط وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک پل ہے. گناہ گار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کچھ گناہ گار رینگتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گزریں گے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا پل سے گزرنا ہے مگر ڈرتے ہوئے نہیں، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں، گھبراتے ہوئے نہیں، بلکہ گزرنا ہے وجد کرتے ہوئے. اور وجد کیوں کرنا ہے ذرا غور سے سنیے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل، انتظار تھا اس سلسلے کا، 4 دن سے انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور ہمارا سلسلہ دل کو چھونے والا اور علم دین میں اضافہ کرنے والا، علم دین کو بڑھانے والا اور علم دین سینے میں اتارنے والا، علم میں اضافہ کرنے والا پیارا محترم مبارک سلسلہ ذہنی آزمائش کو ہم مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کو شاد اور آباد رکھے. اور الحمدللہ آپ حبیب بھائی جو آپ کا جو جدول ہے نا، سلسلہ جو آپ نے جو ایک شیڈیول جو آپ نے دیا نا، وہ بڑا ہی پیارا اور محترم شیڈیول ہے. میری آپ سے عرض ہے کہ آپ وہ اسٹیگ مین کو ضرور شامل کرے. وہ جو اسٹیگ مین ہے اولیاء اکرام کے جو مزارات کی زیارت کرائی جاتی ہے وہ ضرور آپ شامل کریں، اور ہمارے جنید بھائی کو آپ ضرور لائیں. جنید بھائی کو پکڑ کے ہی لانا پڑے گا. بہرحال بہت شکریہ. ماشاءاللہ روزانہ دیکھیں نا بہت خوبصورت سلسلے ہیں. سب سے خوبصورت سلسلہ مدنی مذاکرہ، پھر نگران شورا کے سلسلے. تو ماشاءاللہ یہی ذہنی آزمائش نہیں، صرف مدنی چینل پر بہت خوبصورت سلسلے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ نے مزارات اولیاء والا سیگمنٹ کہا، انشاءاللہ ان قریب ہمارے سلسلوں میں اللہ والوں کی باتیں ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس ہوگا، جس میں انشاءاللہ اولیاء کرام کے بہت خوبصورت تذکرے ہوں گے. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، ذہنی آزمائش دیکھتے رہیے. ہمارا وعدہ ہے سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، مزید خوبصورتی اور مزید بہتری آتی رہے گی. آئیے جناب ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود اتاری شاہپور صدر گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش کا 10واں سلسلہ چل رہا ہے. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا سنت کی عمر دراز فرمائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کی خیر فرمائے. آمین. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. فون کر کے کال کر کے آپ صرف عبدالحبیب بھائی کو دعائیں دیتے ہیں، عبدالحبیب بھائی کی تعریف کرتے ہیں. یہ میں اکیلا نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں کرتا. یوں سمجھے 15 منٹ 10 منٹ پہلے آتا ہوں اور یہ مجھے سوال دے دیتے ہیں، میں اس میں سوال جواب کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ اصل کام، یہ اتنی محنت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوالات بنائے، جنہوں نے اس کے لیے سیگمنٹس بنائے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہماری یہ کیمرہ مین، ہمارے ڈائریکٹر صاحب، یعنی شام سے یہ تیاری کرتے ہیں تب جا کے یہ منچ سجتا ہے. جب یہ خوبصورت سما آپ دیکھتے ہیں تو ضرور آپ مجھے دعا دیں. میں اسے بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا نہ دیں، آپ کی بڑی مہربانی. لیکن ساتھ ساتھ میری مدنی چینل کی پوری مجلس کے لیے، خاص طور پہ ذہنی آزمائش کے لیے جو دن رات کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیرو بیہائنڈ دا سین، وہ لوگ جو سین کے پیچھے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں جانتا کوئی نہیں ہوتا. بہرحال مجھے بہت امید ہے رب کی رحمت سے ان دعاؤں میں بھی ان کو حصہ مل رہا ہوگا، اور وہ نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی نیکیاں ضرور ملتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے گا جناب. میرا نام محمد نعیم رضا
خانے وال مخدوم پور سے عرض کر رہا ہوں کہ ذہنی اجتماعی سلسلہ ہم پوری فیملی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. آج سردار آباد، فیصل آباد اور سکھر کی ٹیم کا مقابلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو، ذہنی اجتماعی کو بابرکت طریقے سے منزل مقصود تک پہنچائے اور اس ذہنی اجتماعی سلسلے سے دیکھ کر بچوں میں بہت زیادہ علم دین حاصل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے نگرانی شورا کو اور پیارے مرشد پاپا جی امیر اہل سنت کو خدا پاک دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور عمر طویل عطا فرمائے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آمین. ماشاءاللہ بہت اچھی دعائیں آپ نے دیں اور یہاں میں یہی ہمارا مقصد تھا کہ مدنی منوں کو، بڑوں کو علم دین ملے، سلسلہ سیکھ کر کچھ پڑھنے پڑھانے کا ذہن بنے، کچھ مسائل سے آگاہی حاصل ہو. اللہ خوش رکھے آپ سب کو. بہت شکریہ. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش. یاد رہے کہ مقابلہ 1 نمبر کے فرق پر ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے آج ہمیں کہ کون ہمارے ساتھ رہتا ہے. سکھر تک ٹرین رکتی ہے یا سردار آباد پہنچتی ہے. آئیے جناب شروع کرتے ہیں. آگے یہ مدنی لیتے جائیے گا. اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. اسکور بورڈ دکھائیے جناب ہمیں. جی انتالیس نمبر ہیں فیصل آباد مکی کے اور 40 نمبر ہیں سکھر کے. دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ اور اس راؤنڈ کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخابات تو دعوت اسلامی میں نہیں ہوتے اور دعوت اسلامی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، مگر آج انتخاب آ گیا ہے. اب اس انتخاب میں بھی آپ کو 4 آپشن دکھائے جائیں گے اور ان 4 آپشنز کے اندر آپ کوئی بھی آپشن لے سکتے ہیں. ایک آپشن کا نام ہے ہمارے اعلیٰ حضرت. ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دوسرے آپشن پر آپ کی اور زور سے سبحان اللہ نکلے گی، وہ ہے ہمارے امیر اہل سنت. تیسرا آپشن ہے مدنی گلدستہ. چوتھا آپشن ہے مدنی کسوٹی. 5 نمبر کے یہ 4 آپشن ہیں. آپ 5 نمبر کسی بھی آپشن میں حاصل کر سکیں گے، مگر دیکھنا یہ ہے آپ کی کس سیگمنٹ پر تیاری ہے اور نصیب میں آتا کیا ہے. 4 نمبر دکھائے جائیں سردار آباد والوں کو. جی جناب پسند کیجئے. 1 2 3 یا 4 بتائیے کہ ان چاروں میں سے کون سا آپشن پسند کریں گے. 3 نمبر. 3 نمبر. جی 3 نمبر کے پیچھے بتائیں ویسے کیا چاہتے تھے. سیدی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے بارے میں سوال جواب ہوتے تو آسان ہوتے جناب. اب چلیں گے مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی میں وہی طریقہ ہوگا. 5 سوالات کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ جواب دیں گے تو 5 نمبر، 7 کے بعد 4 نمبر، 9 سوالات کے بعد 3 نمبر اور سارے سوالات سے ان کا جواب دیں گے تو 1 نمبر. 5 کے بعد ہم مدنی کسوٹی کو روک لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. سبحان اللہ. نگران شورا مدنی کسوٹی فرمائیں. بھائی صاحب کیا آپ کی مرادی شے انسان ہیں؟ نعم. شخصیت جو ہے انبیاء کرام میں سے ہیں. بھائی صاحب آپ کی مرادی شے کیا آج کے مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے؟ کیا ان کی وجہ شہرت اولیاء کرام سے ہے؟ تو یہ نہیں ہے. کہ ان کا تعلق پاکستان سے؟ اللہ 5 سوال میں سارے ہی تقریباً لا آئے ہیں لگتا ہے. 1 نعم ہے. جواب دیں گے یا آگے چلیں گے؟ چاہیں تو 5 نمبر لے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا. 2 نمبر 2 سوال اور سن کے 4 نمبر لے سکتے ہیں. مزید چلیں. مزید 2 سوالات سنائے جائیں. کیا ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ بھائی صاحب کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ اللہ نگران شورا آپ کیا سوچ کر آئے تھے؟ سردار آباد والے پھنس گئے جناب. جواب دینا چاہ رہے ہیں 4 نمبر یا 0 نمبر بتائیے. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حابیل لگتا ہے اس مدنی مذاکرے میں تھے یا کہیں یہ مدنی کسوٹی سنی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جواب درست ہے کہ نہیں. آگے چلیے جناب. بھائی صاحب کیا آپ کی مرادی شخصیت جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا ان کا غار سے متعلق کوئی واقعہ مشہور ہے؟
ला। क्या वो खुलफा राशिदीन में से हैं? ला। हाजी साहब क्या वो आज़ान की वजह से मशहूर हैं? ला। ये कुन्नियत से मशहूर है। चले पूरे फैज़ान मदीना में इनका कोई नाम बता दे। नाम बताना चाहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वहाँ तो जवाब दुरुस्त है, वरना यहाँ गलती हो गई है। कोई नंबर नहीं ले सके हैं मदनी कसौटी के अंदर। सरदाराबाद वाले, हो सकता है ये सिलसिले का टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब बारी सखर वालों की है और सरदाराबाद वाले इस्लामी भाई की अम्मी हुजूर की दुआएं लगता है और तेज़ होनी होंगी। अब चले जनाब, सखर वाले ऑप्शन पसंद करें। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे बताएं कौन सा ऑप्शन है। मदनी गुलदस्ता, चाहे तो 5 नंबर ले सकते हैं इसमें। गौर से देखना है आपने मदनी गुलदस्ता। दिखाइए जनाब मदनी गुलदस्ता। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह अलकरम पर शहंशाह उम्मम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेहद लुत्फ़ व करम था। मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में जब आपने सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा पुर अनवार पर इस तरह सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, तो रोज़ा अनवर से जवाब की आवाज़ आई, व अलैका अस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। तो जिसको मेरे आका इमामुल मुस्लिमीन फरमा दें उसके इमाम होने में क्या शक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफ़ी हैं, हमें हनफ़ी होने पर नाज है। लेकिन जो शाफ़िई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं और खुश अक़ीदा हैं वो भी हक़ पर हैं। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अफजल होने की, ये चारों में अफजल होने की एक बहुत नुमायाँ वजह है और वो ये है कि ये ताबेई थे। ताबेई उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी से मुलाकात की हो और ईमान पर उसका ख़ातिमा हुआ हो। तो सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो मुख्तलिफ रिवायात के तहत चंद सहाबा किराम अलैहिमुर्रिद्वान से मुलाकात का शरफ़ हासिल किया और बाज़ सहाबा किराम अलैहिमुर्रिद्वान से बराह रास्त सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात भी सुने हैं। है नाम नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा है, इनकी कुनियत पुकारता है ये कह के इमाम आज़म अबू हनीफा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे और कितनी शफ़क़त थी, इसकी एक हिकायत समाअत फरमाइए। चुनांचे सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तहसील इल्म से फरागत हासिल कर ली तो गोशा नशीनी की नीयत की। एक रात जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हनीफा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको मेरी सुन्नत जिंदा करने के लिए पैदा फरमाया है। आप गोशा नशीनी का हरगिज इरादा ना करें। अता खौफे खुदा खुदारा दौलफते मुस्तफा खुदारा करूं अमल सुन्नतों पे हरदम इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पहला सवाल है और ये 3 नंबर का सवाल है। बताइए सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने मदीना मुनव्वरा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा पुर अनवार पर किस तरह सलाम अर्ज़ किया और रोज़ा अनवर से क्या जवाब आया। इमाम आज़म ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर से जवाब इरशाद हुआ, वालेकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, सलाम था अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन,
اور جواب بھی آپ نے کہا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، جواب تھا وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ کچھ تو صحیح ہے آپ کا جواب، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پورے 3 نمبر آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں۔ جی مجلس فیصلہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ٹرننگ پوائنٹ انتخاب کیجئے، لگتا ہے بن سکتا ہے۔ امام اعظم نے تحصیل علم دین کے بعد جب گوشہ نشینی اختیار کر لی تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنے کے لیے نہیں۔ تھوڑا سا ٹھیک کیجئے اس جواب کو۔ اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ حکم دیا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جی کیا کہیں گے مجلس کے اسلامی بھائی؟ 1 نمبر آپ کو پھر بھی دیا جائے گا، چونکہ آدھا جواب درست دیا۔ چلیں گے یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف۔ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا؟ غور سے دیکھا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا تھا۔ ہمارے 4 آئمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ امام اعظم افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ زور زور سے لبیک پڑھیں گے مکے میں احرام پہن کر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ جی تابعی ہیں، یہ نمایاں وجہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، تحفہ کیا دیں گے انہیں؟ امیر اہل سنت کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے، 50 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے۔ امیر اہل سنت کی امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، سفر مدینہ 13 اقساط، امیر اہل سنت کے مدنی پھول 10 اقساط، رمضان المبارک کی پرکیف یادیں 5 اقساط، امیر اہل سنت اور اوبی وین 5 اقساط، کتنا سارا بہت ہی خزانہ ہے۔ خوبصورت، اور میموری کارڈ 350 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل بھی ہے۔ چلیں جناب، یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ 350 روپے میں آپ خزانہ پورا لے سکتے ہیں اور اپنے موبائل فون یا اپنی ڈیوائسز میں ڈال سکتے ہیں۔ چلیں تابعی کی بات، چلیے ایک اور سوال کر لیتے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کون بتائیں گے؟ چلیں بھائی ذرا اس طرف سے جواب لے، ذرا آگے والوں سے بھی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ کیا تحفہ دیں گے؟ امیر اہل سنت کی بہت ہی خوبصورت کتاب نماز کے احکام۔ جی نماز کے احکام کتاب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملے اور ایمان کی حالت میں یہاں دنیا سے پردہ فرمائے۔ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ فرق بڑھ گیا ہے جناب، بتائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ دونوں سوالات مکمل ہو چکے ہیں اور اب آپ دوبارہ جو 2 نمبر باقی ہیں وہ آپ سوال آپ بتائیں گے، 1 یا 2؟ 2 نمبر۔ 2 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا ہے؟ ہمارے امیر اہل سنت، سبحان اللہ۔ 5 نمبر کے 2 سوالات ہوں گے، ایک 3 نمبر کا سوال اور ایک 2 نمبر کا سوال۔ بتائیے امیر اہل سنت کا اسم گرامی اور عرفی نام کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، عرفی نام الیاس ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امیر اہل سنت کے کتنے بھائی تھے، نام بھی بتائیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی سیرت کے مختلف پہلو آپ سنتے جا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کے ایک ہی بھائی تھے، ان کا نام عبد الغنی تھا۔ اور عمر میں وہ امیر اہل سنت سے چھوٹے تھے بڑے تھے؟ بڑے تھے۔ آپ سے عمر میں بڑے تھے، عبد الغنی ان کا نام تھا، ایک ہی بھائی تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ آخری سیگمنٹ جس کا نام ہمارے امیر اہل سنت کے بعد ہمارے اعلیٰ حضرت بچ گیا ہے۔ اب جناب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف، باری ہے سکھر والوں کی۔ 3 نمبر کا سوال ہے۔
آپ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस उम्र में कुरान मजीद मुकम्मल नाजरा पढ़ लिया था? आला हजरत ने कितनी उम्र में कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया था? 4 साल की उम्र में। आपने कहा 4 साल, हालांकि 4.5 साल की उम्र में, और ये चूंकि बहुत क्रूशल सवाल है तो हम आपको इसमें जवाब को गलत मानेंगे। बारी है अगले सवाल की। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हजरत का नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इमाम अहले सुन्नत का नाम क्या है? मोहम्मद नाम था, अहमद रज़ा पुकारते थे, और जो है तारीखी नाम मुख्तार था। आपका नाम मोहम्मद था, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। आला हजरत के बारे में एक सवाल यहां भी इस्लामी भाइयों से कर लेते हैं। बताइए कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस उम्र में सबसे पहली तकरीर की? इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम रिसालत, मेरे आका नेमत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने कितनी उम्र में सबसे पहली तकरीर की? जनाब क्या तोहफे में देंगे? अल्लाह वालों की बातें। अल्लाह वालों की बातें किताब तोहफे में दी जा रही है। गलत जवाब वालों को मदनी काफिले में सफर भी करवाना है जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6 साल की उम्र में आपने 6 साल की उम्र में रबीउल अव्वल के महीने में मिलादुन नबी के मौके पर एक बहुत बड़े इज्तिमा में निहायत पुरबख्स तकरीर फरमाकर उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम से तहसीन व आफरीन की दाद वसूल की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है इमाम अहले सुन्नत की, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। स्कोर बोर्ड ने फिर कुछ पलटा खाया है जनाब। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। वो फर्क जो बढ़ गया था, अब सरदाराबाद वालों ने एक लंबी छलांग लगाकर कुछ कवर किया है। दिखाइए जनाब स्कोर बोर्ड। 44 नंबर हैं सरदाराबाद फैसलाबाद वालों के, 46 नंबर हैं सक्खर वालों के। 2 नंबर का फर्क है और सेगमेंट आखिरी है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं। अपनी अपनी जगह पर आ जाएं, अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। चलें। इसमें आपसे सवालात मैंने करने हैं, आपने कहना है सही या गलत, और कुछ नहीं कहना, ठीक है? हाँ नहीं नहीं कहेंगे, सही या गलत कहेंगे। 5 सवालात पूछे जाएंगे और आपका टाइमर भी होगा, तो जल्दी जवाब देना है आपने, ऐसा ना हो कि आप सोचने में ज़्यादा वक्त ले लें, ठीक है जनाब? मस्जिद नबवी की ज़मीन पर तामीर होने से पहले बाग था। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। सरदाराबाद फैसलाबाद को कहा जाता है। सही। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है। सही। जन्नतुल बाला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। गलत। जनाब देखना यह है 5 सवाल में से कितने गलत हैं कितने सही कहे हैं। दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हम तो बड़े स्पीड में हैं मगर स्कोर करने वालों को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आइए दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने जनाब पहला सवाल गलत किया है और जी जनाब 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। 5 में से 4 सही जवाब देकर 4 नंबर हासिल कर लिए। बारी सक्खर वालों की है जी। मरकजुल औलिया मुल्तान को कहा जाता है। सही। शबे महराज 27 रजब को होती है। सही। अहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। गलत। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक को कहा जाता है। गलत। बहार शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। गलत। जनाब अब देखना यह है कितने गलत हैं कितने सही हैं। कुछ लगता है गलत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 गलतियां कर ली हैं सक्खर वालों ने, 2 नंबर हासिल किए हैं और ये गलतियां हो सकता है मुकाबले को बदल दें। आइए जनाब बारी सरदाराबाद वालों की है। सफर करना है मगर अकेले। इमाम शाफई हनफियों के इमाम हैं। गलत। शबे बरात शाबान की 15 तारीख को होती है। गलत। अमीर अहले सुन्नत 26 सफर को पैदा हुए। सही। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। सही। सूरह मुल्क 30वें पारे में है। गलत।
जनाब कुछ गलत कुछ सही, मगर कितने गलत कितने सही आपको बताते हैं, मगर पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, 2 गलतियां की हैं, 3 सही जवाब दिए हैं। इन्होंने जो 2 गलतियां की हैं वो भी दोहरा देता हूँ। शब बारात शाबान की 15 तारीख को ही होती है, और अमीर अहले सुन्नत 26 सफ़र को नहीं 26 रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए। गलती हुई है, बारी है हमारे सखर वालों की। जनाब ईद उल फित्र 10 शव्वाल को होती है। गलत। उवैसे करनी सहाबी नहीं है। सही। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। गलत। मुफ्ती दावत इस्लामी का मज़ार हैदराबाद में है। गलत। इमाम हुसैन का मज़ार शाम में है। जल्दी कीजिए। गलत। आपने कहा गलत। अब देखना यह है कितने गलत और कितने सही जवाब दिए हैं। मिलकर पढ़ेंगे दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, अब मैं चाहूंगा कि मुझे स्कोर बोर्ड बताया जाए, क्योंकि 2 इस्लामी भाई बाकी रह गए हैं और हमने ये देखना है कि अब इन दोनों में से किसको कितने नंबर हासिल करने हैं अगर मुकाबले में आगे जाना है। मगर मुकाबला कहीं भी पलट सकता है। अब पहले स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे मुकाबला कहाँ जा रहा है। मुकाबला 2 नंबर का फर्क है। मदनी चैनल के नाजरीन 53 नंबर कर चुके हैं सखर मक्की के इस्लामी भाई, 51 नंबर पर हैं सरदाराबाद वाले। अब 5 सवाल हैं, एक तरफ आतिफ हैं और एक तरफ दुल्हे मियाँ हैं। या तो 5 के 5 नंबर सरदाराबाद वाले हासिल करें और दूल्हे मियाँ अगर 3 नंबर हासिल करें, ख्यालात यहीं रखना भाई, तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। और अगर दूल्हे मियाँ 2 नंबर हासिल करते हैं, ये 5 ले जाएंगे, तो मुकाबला सरदाराबाद की तरफ जा सकता है। उल्टा भी हो सकता है। बारी है हमारे सरदाराबाद वालों की। अब फैसला शायद इन्हीं की बारी में हो जाएगा। सिरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब में अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले मौजूद हैं। सही। ज़ैनी आजमाइश सीजन 1 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर हुआ था। सही। ज़ैनी आजमाइश सीजन 2 जमजम नगर हैदराबाद ने नहीं जीता था। गलत। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। 5 सवालात के जवाब दिए हैं। नतीजा मुकाबले को कहीं भी कर सकता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। ये मुकाबला अब दूल्हे मियाँ के सर पर। यार ये गलत किया आपने, आखिरी तो इधर नहीं रखना था इनको यार, सारा बर्डन दूल्हे मियाँ पे डाल दिया है। चलें बहरहाल पहले रिलैक्स हो जाएं, कोई बात नहीं। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, खुशियाँ नसीब करे। मुकाबला अपनी जगह पर है, टेंशन लीजिएगा नहीं। 3 नंबर अगर आप लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। अच्छा बराबर होगा तो फिर क्या करेंगे, आप तैयारी रखें। और अगर 4 नंबर आप लेते हैं तो आप मुकाबला जीत जाएंगे। कम से कम 3 लेने हैं, उससे ज़्यादा लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। गौर और खौफ से जवाब, मगर जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी मुकालमे में मदनी कसौटी का सिलसिला नहीं होता। सही। मौजूदा माह इस्लामी साल का 11वां महीना है। गलत। आला हजरत 10 शव्वालुल मुकर्रम को पैदा हुए। सही। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं। गलत। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हसन की शहादत का वाकया पेश आया। गलत। दूल्हे मियाँ ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल। उज़्कुरुल्लाह। इस ज़हनी आजमाइश में ना जाने कितने अपसेट होंगे। मैं जिस टीम को हम फेवरेट समझ रहे होते हैं, देखें पहले बताएं हमारे बदरी चल के नाजरीन किसको आगे समझ रहे थे। सरदाराबाद को हम बहुत यूँ समझिए क्योंकि इसमें वो इस्लामी भाई भी मौजूद थे जिन्होंने सीज़न 5 गालिबन उन्होंने जीता था, विनर हुए थे। सीज़न 5 के विनर वाली टीम बाहर हो चुकी है। सीज़न 6 के विनर की टीम मजलिस इजारा वाले जो थे मुल्तान शरीफ के साथ वो आए, वो बाहर हो गए। पता नहीं ये मुकाबला आगे किस तरह चलेगा। सखर के इस्लामी भाई आ जाएं, सारे इस्लामी भाई आ जाएं। आइए देखते हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन की क्या राय थी और आज क्या हो गया है। माशाल्लाह 60% नाजरीन का कहना था कि सरदाराबाद फैसलाबाद वाले आगे जाएंगे। 40% वालों का ये ख्याल था कि
سکھر والے آگے جائیں گے، مگر آج سکھر والوں نے نہ ہونے کا کر دکھایا ہے۔ میرے پیارے بھائی آئے تھے، نام بیٹا میں آپ کا؟ محمد دانش بھائی، ان سے داڑھی شریف کی اور امامے کی عرض کی تھی، آج یہ سر پر امامہ بھی سجا کر آئے ہیں۔ اللہ کرے گا یہ مستقل اس کو جاری رکھیں گے اور چہرے پر داڑھی بھی بڑھتی جا رہی ہے انشاءاللہ، اور بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جی آئیے جناب، اسکور بورڈ دکھائیے۔ مقابلے نے بہت ساری ہماری سانسیں روکی، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اور پھر دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے اختتام پذیر ہوا۔ ہمیں اسکور بورڈ بتائیے۔ 56 نمبر فیصل آباد مکی کے دونوں آخری اسلامی بھائیوں نے 5 پورے نمبر حاصل کیے، کمال کیا، اور 58 نمبر سکھر مکی کے اسلامی بھائیوں نے۔ جناب سردار آباد والوں کو انشاءاللہ حرمین طیبین کے تبرکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہنا افسردہ آپ کو خداحافظ کہیں گے، آنکھوں میں آنسو ہیں، تحفہ اپنا لے لیجئے۔ یہ عشق مدینہ اللہ کرے بڑھتا رہے۔ عطر مدینہ بھی ساتھ آپ کے جائیں گے انشاءاللہ، خوشبو مدینہ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور 2600 روپے کے چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا مدنی مقابلہ آپ نے کیا ماشاءاللہ۔ جی اب 1200 کے مدنی چیک کی باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، دیکھیں کس کا نمبر نکلتا ہے۔ ون 1849 نمبر جناب، سبحان اللہ۔ آئیے جناب آگے آئیے ماشاءاللہ۔ اب ایک قرآن اندازی ہوگی مدنی تبرک کی، وہ دیکھیں کس کو پاس جاتا ہے۔ ارے واہ، قریب کا ہی نمبر آ گیا۔ 1847 1847 آ جائیں بھائی ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا 1200 کا مدنی چیک مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، تیسرا نام نکلے گا مکتبۃ المدینہ سے۔ کوئی بھی شے جو یہاں موجود ہے، ایک چیز اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو مدنی تبرک دے دیجئے ماشاءاللہ۔ غلاف کعبہ کے دھاگے لے کے جا رہے ہیں جی۔ اب تیسرا نمبر ہے 1813 1813 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہیں سبحان اللہ۔ آپ مکتبۃ المدینہ پہ ڈائریکٹ جائیں، 1813 نمبر دکھائیں اور اپنی پسند کی کوئی چیز دے لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ آپ نے دیکھا، کچھ سیگمنٹس میں تبدیلی کی ہے، آپ کی رائے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ ایک ٹیم آج ہم سے افسردہ جدا ہو رہی ہے، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کون کوارٹر فائنل، کون سیمی فائنل اور کون فائنل تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کوئی بات نہیں انشاءاللہ، دھیرے جانا ہے، سرکار بلائیں گے العلم